نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کہا کہ بچی کو چھوڑ دے، دوسرے کو دے دے۔ کہا اللہ کے رسول آپ میری جان ہے کہ میں نہ دوں، لیکن میرا جی تو نہیں۔ دونوں کا اس یتیم بچی سے تعلق ہے، فیصلہ اور ساتھ ہی فرمایا پورا ڈالا اور وہ بچی جس صحابی کے میں آتا ہے اس صحابی کا اس نے اس بچی کا بازو پکڑ کر لوگوں کے سامنے اس طرح کیا اور کہا کہ لوگوں میں اپنی جنت لے کے جا، جنت لے کے جا۔ یہ تو جنت ہے اور یہ تو دوزخ سے بھی نکال لیتی ہیں، یہ بچیاں دوزخ سے بھی نکال لیتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس پر جہنم واجب ہو جائے گی، فرشتے جب اس کو کھینچ کر جہنم میں پھینکنے لگیں تو دو تین بچیاں آ جائیں، وہ اس شخص سے چمٹ جائیں گی اور اللہ سے عرض کریں گی اے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا برا تھا، لیکن ہم یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے، ہمارے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا چھوڑ دو اس کو جس کی سفارش بچی، چھوڑو۔ یہ تو وہاں بھی رہائی دلائے گی۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بچیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ گھر کے حرم، واللہ اسی لیے شیطان ان پر سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ مسلمان ماں، بہن اور بیٹی اگر ٹھیک ہو گئی تو ہم قطر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شیطان نے ہر چوراہے پر اس کو نیم برنا کر کے بٹھا دیا ہے۔ کہتے ہیں عجیب لوگ کہ اسلام حقوق ادا نہیں کرتا عورتوں کے، تم حقوق ادا کرتے ہو۔ تم نے یہ حقوق ادا کیے ہیں کہ عورت کو پوری دنیا کے اندر اشتہار بنا دیا، یہ حقوق ادا کیے۔ صابن کی ٹکیا پر اور صرف کے ڈبے پر اور ہر چوک اور چوراہے پر تم نے اس عورت کو نیم برنا کر کے بٹھا دیا ہے، یہ حقوق ادا کیے۔ اور کہتے ہمیں ہو کہ ہمیں اللہ جی چاہتا ہے کہ یہ تہذیب جو انسان کی دشمن ہے اور ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی دشمن ہے، کہیں اللہ قوت اور طاقت دے ہم دنیا کے چوراہے پر اس تہذیب کو سنسار کریں۔ یہ اتنی مجرم تہذیب ہے اور یہ اپنے ملکوں میں بھی مجرم ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے امریکہ میں رہتا ہوں، ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا تو ساتھ پڑوسی کی امریکن بیٹی سیڑھیوں پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو اس انگریز بیٹی نے یہ کہا کہ آج میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ تو جوان ہو گئی ہے، اپنے لیے خامن خود تلاش کر، اپنے لیے مکان خود تلاش کر، کوئی سروس ڈھونڈ، اب اس وقت میں تیری کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، نکل جا میرے گھر سے۔ یہ تم نے احترام دیا ہے ان بچیوں کو اور اسی کے اثرات مسلمانوں کے اندر پھیلاتے ہو۔ یہ بے اولاد تہذیب مسلمانوں کو بھی بانجھ کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ بحث بالکل فضول ہے۔ اللہ کے ہاں احترام اور عزت اس کو حاصل ہے جو متقی ہو اور اللہ سے ڈرے۔ اس کے بعد وہ آیتیں شروع جو پردے کی آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں تیزی سے پڑھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا
تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ جن گھروں میں یہ بیٹیاں رہتی ہیں اللہ ان گھروں کا بھی احترام مقرر کرتا اور کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، ان کی رضامندی لیے بغیر، اجازت کی بات نہیں، رضامندی۔ تستانسو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ کر کسی کے گھر میں جانا کہ کیا اسے تمہارا گھر میں آنا پسند ہے، حتی تستانسو، بغیر کسی کی رضامندی کے کسی کے گھر میں جانا اور ان پر سلام بھیجنا، یہ ہم نے حد مقرر کی ہے، گھروں کا، چار دیواریوں کا ہم نے احترام مقرر کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ، اجازت لینے کے لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے تو اس کو پتھر مار کر اگر تم آنکھ نکال دو اس کی تو تم پر کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ان چار دیواریوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، ہماری اجازت کے بغیر یہ کنجر خانہ ہمارے گھروں میں منتقل کر دیا گیا اور بسنت مناتے ہیں اور چھتوں پر چڑھ کر بیٹیوں اور ماؤں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت تو اعلان کر دیتی ہے کہ اتنا پاکیزہ دین، اتنا پاکیزہ دین، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اگر یہ گھر خالی ہو، آپ سنیں جی ذرا، آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے، کبھی سوچا ہے کہ اگر گھر خالی ہو اس میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کے اندر داخل نہ ہو؟ میں پتا ہو کہ پنڈی گئے ہوئے ہیں، لاہور گئے ہوئے ہیں اور گھر خالی پڑا ہے تو پھر بھی ان کی اجازت پیش کی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہو۔ اتنا احترام گھر کا، آپ انہیں اینٹیں اور سیمنٹ سمجھتے ہیں؟ اللہ نے انسانوں کی پرائیویسی، مسلمان کی پرائیویسی کا اتنا احترام کیا ہے کہ خالی گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں کی؟ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ گھر میں نہ ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں اور آپ کا پڑوسی آپ کی دیوار پھلانگ کر رات کو آپ کے گھر میں گزارے، آپ کو پتہ چلے گا تو آپ قطعاً اس کو پسند نہیں کریں۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی آنے والے کو یہ کہا جائے کہ اس وقت پلٹ جاؤ تو پلٹ جایا کرے۔ علم زندگی